تو اللہ تعالیٰ نے جان لیا جو ان کے دلوں میں ہے۔ ان کے دلوں میں اخلاص تھا، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت تھی، رسول کی محبت تھی، جنت کا شوق تھا۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، تو اس نے اتار دیا السکینت، سکینت کو، یعنی اطمینان کو اللہ تعالیٰ نے اتار دیا۔ فرمایا علیہم، ان پر، حالانکہ وہ بڑی یعنی ایک گمبھیر صورتحال بن گئی تھی وہاں پر، بڑی ایک گمبھیر صورتحال کہ مشرکین مکہ وہ بڑی بڑی ایک یعنی نہ ماننے والی شرطیں بھی منوا رہے ہیں۔ مسلمان ان شرطوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی وجہ سے وہاں پر خاموش تھے، ورنہ مسلمان ان شرطوں کو کسی طور پر بھی ماننے کے لیے تیار ہے۔ بڑے صحابہ پیچ و تاب کھاتے رہے، بہت سارے صحابہ کو اس بارے میں بڑی تشویش، لیکن جب بات آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بس خاموش۔ فرمایا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، تو اس نے اتار دیا سکینت کو ان پر، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اس نے بدلے میں دے دی ان کو قریب ملنے والی فتح۔ اور یہاں قریب ملنے والی فتح سے کون سی فتح مراد ہے؟ فتح خیبر۔ کون سی فتح؟ فتح خیبر، وہ مراد ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے پچھلے سبق میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یعنی خیبر کی فتح کے لیے وہی لوگ جا سکتے ہیں کہ جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر بیعت کی ہے، چونکہ وہاں پر غنیمتوں کا ملنا یقینی تھا، تو اللہ نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے فرمایا کہ اب جنہوں نے اس مشکل سفر میں آپ کا ساتھ دیا، تو اب غنیمتوں والی جو آگے فتح آ رہی ہے اس کے اندر جو فوائد حاصل ہوں گے ان کے بھی حقدار وہی ہیں۔ فرمایا وَأَصَابَهُمْ، اور اس نے بدلے میں دے دی ان کو، بدلے میں، سمجھ آ رہی ہے نا کس کے بدلے میں؟ وہ جو حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، وہاں پر انہوں نے جو برداشت دکھائی، اللہ نے اس کے بدلے میں ان کو دے دی قریب کی فتح۔ اور یہ قریب کی فتح کون سی فتح ہے؟ حدیبیہ کے ٹھیک 3 مہینے بعد یہ خیبر فتح ہو گیا۔ کتنے مہینے بعد؟ 3 مہینے بعد۔ فرمایا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً، اور بہت زیادہ اللہ نے غنیمتیں بھی عطا کر دیں، يَأْخُذُونَهَا، کہ جن کو وہ حاصل کریں گے۔ کون حاصل کریں گے؟ کون حاصل کریں گے؟ جو فتح خیبر میں شامل ہوں گے۔ اور فتح خیبر میں کون شامل ہوں گے؟ جو حدیبیہ میں شامل تھے۔ فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ فرمایا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرًا، وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے بہت زیادہ غنیمتوں کا، تأخذونہا، کہ تم ان کو حاصل کرو گے۔ اب یہاں اس غنیمتوں سے مراد ہیں جو قیامت تک غنیمتیں ملنی ہیں۔ فرمایا وعدکم اللہ مغانم، اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے بہت زیادہ غنیمتوں کا۔ یہ خیبر کی فتح اور اس میں ملنے والی غنیمتیں جو ہیں یہ تو ان کو ہی ملیں گی جو حدیبیہ میں شامل ہوئے، لیکن آگے باقی جتنے دنیا کے مسلمان، قیامت تک کے مسلمان، ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ فرمایا بہت زیادہ غنیمتوں کا، تأخذونہا، تم ان کو حاصل کرو گے۔ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ، بس اس نے تمہیں جلدی جلدی دے دی ہے یہ فتح،
یہ غنیمتیں اللہ نے تمہیں ذرا جلدی دے دی ہیں، یہ فوراً ہی مل گئی ہیں، ادھر حدیبیہ ہوا اور ادھر 3 ماہ بعد خیبر فتح ہو گیا، غنیمتیں آ گئی۔ پورے عرب کی سرزمین میں سے سب سے زیادہ سرسبز علاقہ اور سب سے زیادہ سرسبز و شاداب سرزمین یہ خیبر کی زمین تھی، جہاں پر بڑی فصل اگتی تھی، بڑی کھجوریں، بڑی فصل۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا مسلمانوں پر احسان کیا، اور اس فتح کے بعد مسلمانوں کے گھروں میں رونق آئی، مسلمانوں کے گھروں میں غلہ آیا، کھجوریں آئیں، اناج آیا، اور پھر یعنی اس کے بعد مسلمانوں کے ہاں یہ بڑی ایک بہترین حالات بدل گئے، خوشحالی کا دورہ ہو گیا۔ فرمایا کہ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ، اس نے جلدی عطا کر دی تمہارے لیے یہ فتح، وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور اس نے لوگوں کے ہاتھوں کو روک دیا تم سے، اس نے لوگوں کے ہاتھوں کو روک دیا تم سے۔ کیا مطلب ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر بھی اللہ نے کافروں کو تمہاری طرف بڑھنے نہیں دیا، اور فتح خیبر کے موقع پر بھی اللہ نے یہودیوں کو تمہاری طرف بڑھنے نہیں دیا۔ اللہ نے اس موقع پر بھی تمہیں محفوظ رکھا اور خیبر کے موقع پر بھی تمہیں محفوظ رکھا۔ فرمایا وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ یہ ایک نشانی بن جائے مومنوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنے بندوں کی ایسے اسباب سے مدد فرما دیتا ہے کہ انسان کو وہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ بڑی پیاری مدد کی اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور وہ رہنمائی کرے تمہاری اور وہ چلا دے تم کو صراط مستقیم پر۔ کس پر چلا دے؟ پتہ ہے نا صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ صراط مستقیم سیدھا راستہ، سٹریٹ لائن، خط مستقیم، اور یہ ہمیشہ ایک ہوتی ہے، کئی ایک نہیں ہوتی۔ خط مستقیم کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے، کئی ایک نہیں ہوتی۔ آج ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے، جی سارے ہی ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ نہیں میرے بھائیو، یہ سب ٹھیک ہے والا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اور ایک دوسری انتہا وہ کہتا ہے کوئی بھی ٹھیک نہیں۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ سب ٹھیک ہیں، اور دوسرا عقیدہ کیا ہے؟ کوئی بھی ٹھیک نہیں۔ سمجھے نا؟ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ قرآن اور حدیث کہتا ہے کہ ایک ٹھیک ہے باقی غلط ہے، ایک ٹھیک ہے باقی غلط ہے۔ یہ ہے قرآن اور حدیث کا عقیدہ۔ اسی لیے اللہ نے حق کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا، اور باطل کے لیے اللہ نے ظلمات جمع کا لفظ استعمال کیا۔ باطل کئی ہیں، حق ایک ہے۔ فرمایا صراط مستقیمہ، سیدھا راستہ، وَأُخْرَى، اور اللہ نے کچھ دوسری غنیمتوں کا بھی تم سے وعدہ کیا ہے، لم تقدروا علیہا، کہ جن پر ابھی تم قادر نہیں ہو، جن پر ابھی تم قادر، ابھی وہ تمہارے اختیار میں نہیں۔ فرمایا قد احاط اللہ بہا، لیکن اللہ نے ان غنیمتوں کو تمہارے لیے گھیر رکھا ہے۔ جب جب وقت آتا جائے گا اللہ وہ تمہیں غنیمتیں دیتا جائے گا۔ بس اتنا اطمینان رکھو کہ اللہ نے وہ تمہارے لیے غنیمتیں گھیر رکھی ہیں، ان کا اللہ نے بندوبست کیا ہوا ہے۔ آگے جاؤ گے، جب روم فتح ہوگا تو روم کی غنیمتیں آ جائیں گی، جب ایران فتح ہوگا ایران کی غنیمتیں آ جائیں گی، اور جب یمن فتح ہوگا تو یمن کی غنیمتیں آ جائیں گی۔ اللہ نے وہ غنیمتیں بھی تمہارے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ فرمایا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر قتال کرتے تم سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا،
فرمایا یہ حدیبیہ کے مقام پر اللہ نے جنگ روکے رکھی، اللہ نے جنگ نہیں ہونے دی۔ یہ پیچھے سن کر آئے ہیں نا، کف ایدی الناس، اللہ نے لوگوں کے ہاتھوں کو روک رکھا تھا۔ فرمایا حدیبیہ کے مقام پر اگر بالفرض جنگ کا ماحول بن جاتا، اگر جنگ چھڑ جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، یقیناً یہ کافر جو ہیں یہ وہاں پر بھی پیٹ پھیر جاتے۔ حدیبیہ کے مقام پر اگرچہ تم بے سر و سامان گئے تھے، تمہارے پاس اسلحہ نہیں تھا، اسلحہ سے لیس نہیں تھے تم، لیکن اگر اس کے باوجود جنگ چھڑ جاتی تو اللہ کہتا ہے وہاں پر بھی پیٹ پھیر کر کس نے بھاگنا تھا؟ کافروں نے بھاگنا تھا، ہم نے تمہاری مدد کرنی تھی۔ تو جب اللہ مدد کرنے پہ آ جائے تو وہ بے سر و سامان بھی ہوں تو اللہ ان کو غالب کر دیتا ہے۔ بدر کے موقع پر کیا صورتحال تھی؟ اسلحہ کن کے پاس تھا؟ کافروں کے پاس۔ مسلمان بے سر و سامان تھے، اور مسلمانوں کے پاس کھجوروں کی چھڑیاں اور ان کے پاس تلواریں۔ جنگ ہوئی اور اس وقت اللہ نے فتح کن کو دی؟ مسلمانوں کو دی۔ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ۔ ابھی میں جو نا چند دن پہلے، یہ ہے نا ایک وہ جیلم کا، کہتا ہے بڑے بیوقوف نے جو کہتے ہیں بس ایسے ہی لڑائی جہاد، یہ جہاد کرنے والے، ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دشمن کے پاس کیا ہے۔ جو میں نے اس کا کلپ سنا، کہتے ہیں اب یہ کوئی عقل مندی ہے کہ دشمن کے پاس اتنا مضبوط ہتھیار، ان کے پاس 72 بندگاڑیاں، ان کے پاس ٹینک، اور ان کے پاس بڑے بڑے میزائل، ان کے پاس یہ، ان کے پاس وہ، اور تم بے سر و سامان ان کے ساتھ لڑنے کے لیے چلے جاؤ۔ یہ حماقت ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ کہتا ہے کہ جب جنگیں ہوتی تھی، ادھر رومن امپائر آتا تھا، اس کے ہاتھ میں بھی کوئی کلاشن ہوتی تھی، اور ادھر سے مسلمان آگے بڑھتا تھا، اس کے ہاتھ میں بھی کلاشن ہوتی تھی، تو کلاشن کا کلاشن سے آج مقابلہ ہے۔ میرے بھائیو یہ بات غلط ہے کہ صحیح ہے؟ یہ غلط ہے۔ ایمان کا کفر سے مقابلہ ہے، کافر کا مومن سے مقابلہ ہے، کلاشن کا کلاشن سے مقابلہ نہیں ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ دیکھو اتنا عقل کا اندھا ہے، اس کو اتنی خبر نہیں ہے، کم از کم بدر کا واقعی پڑھ لیتا تو یہ تو نہ بات کہتا۔ تو فرمایا کہ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر وہ لڑائی کرتے تم سے کافر، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، یقیناً وہ پیٹ پھیر جاتے، ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر نہ وہ پاتے کوئی مددگار نہ کوئی حمایتی۔ پھر وہاں ان کا کوئی نہ مددگار ہونا تھا نہ حمایتی، کیونکہ مسلمانوں کا مددگار اور حمایتی کون تھا؟ اللہ۔ فرمایا سنت اللہ، یہ اللہ کے اس قاعدے کے مطابق ہے کہ اللہ تی قد خلت، جو قاعدہ پہلے گزر چکا۔ اللہ نے پہلے بھی کئی موقعوں پر ایسے ہی اپنے بندوں کی مدد کی ہے، کئی موقعوں پر اللہ نے ایسے ہی اپنے بندوں کو اپنی مدد سے نوازا ہے۔ فرمایا سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تو ہرگز اللہ کے قاعدے کلیے سنت طریقے کے لیے تبدیل ہونا نہیں پائے گا۔ قیامت تک اللہ کا یہ سلسلہ، یہ قاعدہ، یہ کلیہ جاری رہے گا۔ جب بھی اللہ کے بندے ایمان کی دولت سینوں میں لے کر میدان میں آئیں گے، کفر اپنے کفر کے ساتھ آئے گا، اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کی مدد کرے گا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ اللہ کے فرشتے اب بھی مدد کے لیے اتر سکتے ہیں۔ فرمایا سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا،
وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ، اور وہی اللہ ہے کہ جس نے روک دیا تھا ان کافروں کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھوں کو روک دیا ان سے۔ اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تمہاری طرف نہیں بڑھنے دیا، تمہارے ہاتھوں کو ان کی طرف نہیں بڑھنے دیا۔ مطلب کیا کہ اللہ بھی یہ چاہتا تھا کہ یہ حدیبیہ کے موقع پر لڑائی نہ ہو، بلکہ کیا ہو جائے، صلح ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ چاہتے تھے، اور اللہ کے رسول اللہ کے چاہنے کی وجہ سے چاہتے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک دیا۔ فرمایا بے بطن مکہ تھا، مکہ کے پیٹ میں، بطن کا معنی کیا ہوتا ہے، پیٹ۔ فرمایا بے بطن مکہ تھا، بطن مکہ کے پیٹ میں، یعنی مکہ کی وادی میں۔ فرمایا من بعد ان اظفرکم علیہم، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں کامیابی عطا کر دی تھی ان پر۔ اب اس کا کیا مطلب ہے، ذرا توجہ سے سننا، اس کا مطلب کیا ہے۔ مشرکین مکہ نے نا ایک اچانک پروگرام بنایا۔ انہوں نے کہا یہ مسلمان جو ہے نا، یہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے نا تو یہ ایسے کبھی رکوع چلے جاتے ہیں، کبھی سجدے میں چلے جاتے ہیں، اس وقت یہ بالکل غافل ہوتے ہیں، ان کو دائیں بائیں کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا انہوں نے خالد بن ولید کی سرکردگی میں، کن کی سرکردگی میں، خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو خالد بن ولید کی قیادت میں انہوں نے 80 گھڑ سواروں کا ایک دستہ تیار کیا جو بڑے ماہر شاہ سوار تھے، اور ان کو خالد بن ولید کی قیادت میں یہ دستہ دیا کہ جاؤ جب مسلمان نماز پڑھ رہے ہوں اور جب رکوع کریں سجدہ کریں دائیں بائیں سے بے خبر، اس وقت اچانک ان کے اوپر حملہ کر۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اس پروگرام کا راز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ انہوں نے یہ پروگرام بنایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اس موقع پر وہ صلاۃ الخوف کا طریقہ بتایا، کیا کہ آدھے نماز پڑھیں گے، آدھے چکنے ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ سمجھ آگے نا؟ ایک تو یہ صلاۃ الخوف کا سلسلہ وہاں شروع ہوا۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نا ایک ایسا دستہ تیار کیا اور آپ نے ان کو نا بڑی بہترین پوزیشن دے کر کھڑا کر دیا۔ جب یہ 80 کے 80 افراد آگے آئے، وہ مسلمان آگے بڑھے، انہوں نے بڑے آرام سے سب کو جا کر اپنے قبضے میں لے لیا، سارے کے سارے مسلمانوں کے قبضے میں۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ ان کے ساتھ اللہ کے نبی جو چاہتے سلوک کر سکتے تھے۔ میری بات سمجھے نا، ان کو قتل بھی کر سکتے تھے، لیکن قتل کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا، پھر جنگ چھڑ جاتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے از راہ احسان وہ 80 کے 80 افراد آپ نے آزاد کر دیے۔ یہ حدیبیہ کے موقع وہ 80 کے 80 افراد جو ہے نا وہ آپ نے آزاد کر دیے۔ تو اللہ نے اس کی طرف یہ اشارہ کیا کہ هو الذی کف ایدیہم، اللہ وہ ہے جس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک دیا، بے بطن مکہ تھا، وادی مکہ میں، من بعد ان اظفرکم علیہم، اس کے بعد کہ اللہ نے تم کو ان پر کامیابی عطا کر دی تھی، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ فرمایا ہم الذین کفروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، وصدوکم عن المسجد الحرام، اور انہوں نے روکا تم کو مسجد حرام سے۔ انہوں نے روکا تم کو کس سے؟ مسجد حرام سے۔ فرمایا والہدیہ، اور انہوں نے اس قربانی کے جانور کو بھی روکا۔
مسلمان 7 قربانی کے جانور لے کر گئے تھے نا، فرمایا معکوفن، اس حال میں کہ وہ روک دیے گئے تھے، ان یبلغ محلہ، کہ وہ اپنے حلال ہونے کی جگہ پر پہنچتے۔ وہ جانور جو تھے وہ اپنے حلال ہونے کی جگہ پر نہیں پہنچے۔ ان جانوروں نے حلال ہونے کی جگہ کہاں پہنچنا تھا؟ مسلمانوں نے جانا تھا، جا کر بیت اللہ کا طواف کرنا تھا، پھر صفا مروہ کی سعی کرنی تھی، اور سعی کر کے پھر جانور ذبح کرنے تھے، پھر اپنے سر مڑوانے تھے۔ کہاں؟ مروہ کے مقام پر۔ یہ مروہ جگہ تھی جہاں جا کر انہوں نے جانور ذبح کرنے تھے۔ فرمایا وَلَوْلَا رِجَالٌ، اور اگر نہ ہوتے کچھ مرد، مؤمنون ایمان لانے والے، وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اور کچھ عورتیں جو ایمان لانے والی تھی، لَمْ تَعْلَمُوهُمْ، تم ان کو نہیں جانتے، تم ان کو۔ فرمایا کہ مکہ میں نا، مکہ میں کئی ایسے مرد تھے جو اندر کھاتے ایمان لا چکے ہیں، اور مکہ میں کئی ایسی عورتیں بھی ہیں جو اندر کھاتے ایمان لا چکی ہیں، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، تمہیں ان کے ایمان کی ابھی تک خبر نہیں، تم ان کے ایمان کو نہیں جانتے۔ ہمارے ہاں یہاں کہتے ہیں جی نبی ولی سارا کچھ جانتے ہیں، ان کو ہر چیز کا علم ہے، اور نبی ولی تو بڑی دور کی بات ہے، ولیوں کی بلیاں سب کچھ جانتی ہیں۔ کہتے ہیں نبیوں ولیوں کی تو بات ہی چھوڑو، ولیوں کے گھروں میں جو بلیاں ہوتی ہیں نا، ان کو بھی غیب کا علم ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن پڑھو، قرآن۔ فرمایا لم تعلموہم، تم ان کو نہیں جانتے کہ ان میں سے کون کون ہیں جو اندر کھاتے مسلمان ہو چکے ہیں، صرف وہ انتظار کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کسی مناسب موقع کا، اور وہ کلمہ اپنا کھول کھول کر پڑھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ ان تطاؤہم، اگر تمہاری جنگ چھڑ جاتی تو اب تمہیں کیا پتا تھا کہ ان میں سے کون مومن ہے، ان میں سے کون ایمان لا چکا ہے؟ فرمایا تم نے تو ان کو روند ڈالنا تھا، ان تطاؤہم، تم نے ان کو روند ڈالنا تھا۔ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَعَرَّةٌ، پھر پہنچتی تم کو ان کی طرف سے پریشانی، جب بعد میں پتا چلتا کہ اچھا یہ بھی اندر کھاتے مسلمان تھا، یہ بھی مسلمان تھا، اچھا یہ بھی مسلمان تھا، اچھا یہ بھی ایمان لا چکی تھی، تو پھر تمہیں بعد میں پریشانی ملنی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وجہ سے بھی ہم نے تمہیں وہاں نہیں لڑنے دیا، ہم نے وہاں لڑائی کا ماحول نہیں بننے دیا۔ فرمایا اللہ بغیر علم، تمہیں پریشانی پہنچتی بغیر علم کے، لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کر دے اپنی رحمت میں، مَن يَشَاءُ، جس کو وہ چاہے، لَوْ تَزَيَّلُوا، اگر وہ الگ ہوتے، وہ ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں جو اندر کھاتے مسلمان ہو چکی ہیں، اگر وہ الگ ہوتے، کافر الگ ہوتے، تو فرمایا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یقیناً ہم سزا دیتے ان میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا دردناک عذاب، پھر ہم تمہیں اجازت دیتے ان سے لڑو اور ان کو سزا دو۔ فرمایا اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم، جب رکھ لیا تھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اپنے دلوں میں، کیا رکھ لی تھی انہوں نے؟ الحمیت، الحمیت، حمیت یعنی ضد، انہوں نے اپنے دل کے اندر کیا پال رکھی تھی؟ انہوں نے ضد پال رکھی تھی، ضد کی وجہ سے وہ تمہیں آگے نہیں جانے دے رہے تھے۔ فرمایا حمیت الجاہلیہ، کون سی ضد؟ جاہلیت والی ضد۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا اور آپ نے بیت اللہ کے دروازے کے دونوں پارٹ اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑے، سامنے سارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اس وقت یہ جملہ فرمایا تھا کہ اے اہل مکہ، ان اللہ قد اذهب عنکم حمیت الجاہلیہ، لو آج اللہ نے وہ تمہاری ساری ضد نکال دی ہے نا، آج نکال دی ہے نا اللہ نے وہ تمہاری ساری ضد۔
یہ اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے موقع پر آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ کفروا فی قلوبہم الحمیۃ، کہ جب پال رکھا تھا کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کو، یعنی جاہلیت والی ضد کو، فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، تو اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، اتار دیا اپنی طرف سے سکینت کو اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور مومنوں پر، والزمہم، اور اس نے قائم رکھا ان کو کلمۃ التقوی، تقوی والی بات پر۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس پہ قائم رکھا؟ تقوی والی بات پر، ضد والی بات پہ نہیں۔ ضد والی بات پہ کون قائم تھے؟ وہ کافر تھے، لیکن مسلمان کس پہ قائم تھے؟ تقوی والی بات پہ۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا۔ اچھا اب ہم دیکھیں نا، ذرا غور کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مکہ سے کوئی آدمی مدینہ چلا گیا تو واپس کرنا پڑے گا، مدینہ سے کوئی آدمی مکے آ گیا تو واپس۔ اب یہ کیا ضد نہیں ہے؟ ضد ہے نا۔ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحریر سے پہلے لکھوا رہے ہیں، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں جی نہیں، یہاں سے الرحمن کاٹو۔ اب یہ بھی تو ایک ضد ہی ہے، اور کیا ہے۔ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا رہے ہیں کہ لکھو یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد الرسول اللہ اور سہیل بن عمر کے درمیان طے پایا، تو وہ کہتا ہے نہیں نہیں جی، یہاں محمد الرسول اللہ کاٹو، محمد بن عبداللہ لکھو۔ ایسی فضول ضدیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کمال برداشت دی، کمال حوصلہ دیا۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بھی کر دو، یہ بھی کر دو، یہ بھی کر دو۔ سمجھے نا؟ اللہ نے قائم رکھا ان کو تقوی والی بات پر۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اور وہ اس کے سب سے زیادہ حقدار تھے، وَأَهْلَهَا، اور اس کے سب سے زیادہ لائق تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ لو بھائیو سبق ہمارا مکمل ہو گیا، رکوع ذرا لمبا ہی تھا۔ ایک چھوٹی سی بات اگر آپ سن لیں تو وہ